السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے آخر رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج مجھے چند باتیں عدل و انصاف کے سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، جس کے اندر عدل کی کتنی قسمیں ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، اور اس عدل کو حاصل کرنے کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں۔ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے یہ باتیں رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے آیت کریمہ کی تشریح میں آپ کے سامنے کر دوں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط، حق کے انصاف کے قائم کرنے والے بن جاؤ، انصاف کے علمبردار بن جاؤ، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر گواہ بنو، حق کا ساتھ دو، انصاف کا ساتھ دو، ولو علی انفسکم، چاہے وہ عدل و انصاف اور گواہی تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ پڑے، اب الوالدین والاقربین، یا والدین کے خلاف کیوں نہ پڑے، یا اعزاء اقارب رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ پڑے، لیکن تم حق کے قائم کرنے والے، حق کے علمبردار بن کر کے رہو، اگر واقعی تم سچے پکے مومن ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، کہ اگر فریق اس کے اندر جو عدل و انصاف کا معاملہ جہاں آ رہا ہے، اگر وہ فریق چاہے اس کا تعلق مالدار سے ہو، چاہے اس کا تعلق غریب سے ہو، مالدار ہے تو اس کی مالداری کی رعایت نہ کی جائے، اور اگر فقیر ہے، غریب ہے، تو تمہیں اس بات کا خدشہ نہ بے انصافی پر مجبور کرے کہ بیچارہ بڑا غریب ہے، اگر اس کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے تو اس کی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے غریب کے سلسلے میں بھی اور امیر کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ، فاللہ اولی بہما، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں سے زیادہ مستحق ہے، زیادہ قریب ہے، زیادہ مقدم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کو تم قائم کرو۔ کسی کی روح رعایت نہیں کرنی چاہیے، کسی کے خوف، کسی کے ملامت، کسی چیز کا تمہیں کیا ہے کہ پرواہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ عدل و انصاف کو قائم کرو، اس کے سپورٹر بنو، اور اس کو اپنے نفس کے اوپر بھی اگر معاملہ آ جائے تو بھی تمہیں انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، چاہے اپنے خاندان کا معاملہ ہو، چاہے باپ کا معاملہ ہو، چاہے رشتہ داروں کا معاملہ ہو، چاہے غریب اور امیر کا معاملہ ہو۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا،
خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر کے انصاف کا دامن نہ چھوڑو تم، خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر کے انصاف یعنی بے انصافی مت کرو تم، بلکہ خواہش نفس کو ایک طرف رکھو اور عدل و انصاف کو مقدم رکھو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم نے کجروی اختیار کی، ٹیڑھا پن اختیار کیا، یا تم نے اعراض کیا، حق بات کے بیان کرنے سے پہلو تہی اختیار کی۔ یہ بات ہوتی ہے عام طور پر کہ آدمی اپنی جان کو بچانے کے لیے کہ کون اس معاملے میں پڑے گا، چلو چھوڑو ہم اس کی گواہی نہیں دیتے ہیں، تو یہ انسان اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم نے کجروی اختیار کی، ٹیڑھا پن اختیار کیا، اور اگر تم نے اعراض کیا، پہلو تہی اختیار کی، گواہی دینے سے، حق بات کا ساتھ دینے سے، انصاف کی بات کرنے سے، تو یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے۔ اس کے اندر گویا کہ ایک قسم کی دھمکی دی جا رہی کہ اگر تم نے حق کا ساتھ نہ دیا، انصاف تم نے نہیں کیا، اور کسی بنیاد پر، چاہے وہ دوستی اور دشمنی کی بنیاد پر ہو، چاہے محبت اور نفرت کی بنیاد پر ہو، چاہے کسی تعصب، مذہبی تعصب، علاقائی تعصب، لسانی تعصب، کوئی بھی تعصب اگر کارگر ہو گیا وہاں پر، اور تم نے انصاف کا دامن چھوڑ دیا، اس دنیا کے اندر ہو سکتا ہے تم بچ جاؤ، لیکن یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے، اور آخرت کے اندر اس کو بدلاتے، اس کا بدلہ تمہیں ملنا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ اے لوگو تمہیں کسی قوم کی دشمنی مجبور نہ کرے کہ تم بے انصافی کر بیٹھو، اعدلوا اقرب للتقویٰ، عدل و انصاف کرو، یہی تقویٰ کے قریب ترین چیز ہے۔ اس لیے عدل و انصاف یہ ہماری شریعت کا ہے کہ بہت ہی اہم پہلو، اور ہماری شریعت ہی نہیں بلکہ اسلام کے اندر جتنی بھی چیزیں رکھی گئی ہیں اس عدل و انصاف کے اوپر، اس عدل و انصاف کے ذریعے آدمی کے درمیان محبت پیدا ہوتی، حاکم اور محکوم کے درمیان محبت پیدا ہوتی۔ اگر انسان عدل و انصاف نہ کرے تو وہیں پر پھر کیا ہوتا ہے، اور یہ عدل و انصاف جب انسان کرتا ہے تو ایک قسم کا امن و امان حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کام کرنے والا کہ میں عدل و انصاف اس ملک کے اندر میں رہتا ہوں، اس معاشرے کے اندر رہتا ہوں جہاں پر کسی کی منہ دیکھی فیصلے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ فیصلے کیا ہے، کتاب و سنت کے مطابق ہوتے ہیں، حق کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، حق والے کو حق دلایا جاتا ہے، ظالم کو اس کے ظلم سے روکا جاتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے۔ اور جب انسان ایسے معاشرے اور ایسے ماحول اور ایسے ملک کے اندر رہتا ہے تو وہاں اس کا دل کہتا ہے کہ اچھے سے کماؤ، اس لیے کہ میں کما رہا ہوں، امن و امان ہے ہمارے پیسے کے لیے، ہماری جان کے لیے، اور جو کماؤں گا اس کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کرے گا، اس کو کوئی اس پر ڈاکہ نہیں ڈالے گا، اور اس کو کوئی زبردستی ہم سے چھینے گا نہیں۔ لیکن اگر وہیں اس ملک کے اندر یہ خیال پیدا ہو جائے کہ میں تو کما رہا ہوں لیکن یہ ظلم کا شکار ہو جاؤں گا، سارا چلا جائے گا میرا، تو پھر انسان اس ملک کے اندر پھر کام کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے، بیکاری کی ایک نشانی آ جاتی ہے، اور انسان جب بیکار ہو جاتا ہے تو پوری آبادی کے اوپر، پورے ملک کے اوپر مصیبت آتی ہے۔ اس لیے کہ جب لوگ کام کرنے والے نہیں ہوں گے، وہاں پر عدل و انصاف انسان کو نہیں ملے گا، تو پھر وہاں پر کیا ہے، انسان ہٹے گا، اس طور سے بھاگے گا کہ کیا فائدہ مجھے محنت کر کے، چلو جیسے گزرتا ہے گزار لیں گے۔ تو اس طریقے سے وہ ملک اور وہ قوم ترقی کے راستے پر نہیں چل پائے گی اگر وہاں پر ظلم ہوگا۔ اس لیے جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اختلافات پیدا ہونے کی ایک اہم اسباب میں سے کیا ہے، عدل و انصاف کا نہ ہونا۔ ظلم و جور کا بازار گرم ہو جاتا ہے جہاں، وہاں پر کیا ہوتا ہے، آپس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اور وہاں پر آپس میں ایک دوسرے سے ناراضگی، حسد اور جلن اور بہت ساری مصیبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ ہم نے اس قرآن مجید، ہم نے قرآن رسولوں کو، ہم نے کتابوں کو، میزان کو اس لیے نازل کیا ہے لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و انصاف کے علمبردار بن جائیں، عدل و انصاف کے قائم کرنے والے بن جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگو تم عدل و انصاف کے قائم کرنے والے بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ نے اسی چیز کا حکم دیا ہے، اور کہا کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی مجبور نہ کرے کہ تم کیا ہے، بے انصافی کر بیٹھ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بینات، واضح نشانیاں، واضح دلائل دے کر کے بھیجا۔ وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان رسولوں کے ساتھ کتابوں کو نازل کیا اور میزان، ترازو ہم نے نازل کیا۔ کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و انصاف قائم کریں۔
تو یہ عدل و گویا کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجنے کا سبب، کتابوں کے نازل کرنے کا سبب، اور میزان کو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے لیقوم الناس بالقسط، رسولوں کو بھیجنے کا، کتابوں کے نازل کرنے کا اور پھر میزان کے اتارنے کا مقصد کیا بتایا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و انصاف قائم کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ القضاۃ ثلاثہ، کہ قاضی جو جج ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قاضی وہ ہے جس کو حق بات معلوم ہوئی اور اس کے خلاف فیصلہ کیا، حق بات معلوم ہے لیکن اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں رشوت کا معاملہ ہے، کہیں اوپر سے دباؤ ہے، کہیں تعلقات کام کر رہے ہیں، کوئی چیز، تو آپ نے فرمایا فہو فی النار، تو آدمی وہ جج اور وہ قاضی جہنم کے اندر جائے گا۔ اور دوسرا رجل قضا بجہلہ، اپنی جہالت کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے، اس کے پاس علم نہیں لیکن سورس لگا کر کے پیسے دے کر کے کسی طرح وہ منصب حاصل کر لیا انسان نے، لیکن حقیقت میں اس کا اہل نہیں، نااہل ہے، وہ اپنی جہالت کی بنیاد پر فیصلہ کیا تو وہ بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ اور تیسرا آدمی جس کو حق کا پتہ بھی ہے اور حق کے مطابق فیصلہ بھی کرتا ہے تو آدمی کیا ہوگا؟ وہ جنت کے اندر جائے گا۔ تو گویا کہ قضا، فیصلہ کرنا، یہ حقیقت میں ایک بہت اہم چیز ہے۔ اس لیے شریعت کے اندر بہت ساری فضیلتیں انصاف کرنے والوں کے، وہ قاضی جو انصاف کرتا ہے، وہ امام، وہ رہبر اور رہنما اور حکمران جو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے عرش الہی کے، اللہ تعالیٰ جگہ دے گا 7 خوش نصیب لوگوں میں سے، اور سب سے پہلا نمبر آپ نے اس کے اندر فرمایا الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ جو ہوگا، حکمران جو ہوگا۔ اور یہ اوپر ملکی پیمانے سے لے کر کے نیچے تک آتا ہے، چاہے آپ گھر کے سربراہ ہیں، اگر آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ، آپ ایک مینیجر ہیں، آپ ایک سپروائزر ہیں، فورمین، جس حیثیت میں بھی آپ موجود ہیں اور آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، آپ کے انڈر میں کچھ لوگ کام کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ آپ اوپر سے لے کر کے حکمران سے لے کر نیچے گھر کا ایک معمولی فرد جو اپنے بال بچوں کا نگران ہے، یہ چھوٹے پیمانے پر ہو بڑے پیمانے پر ہو، یہ حکمرانی انسان اگر انصاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مقام و مرتبہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اس لیے صرف حکمران سے نہیں بلکہ اپنی ذات کے اوپر بھی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت کر گئے تو حضرت ابو الدرداء کا بھائی چارہ، ان دونوں کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا، اس لیے کہ جو لوگ مہاجرین آئے تھے وہاں سے مکے سے، ان کو اور انصار کو آپ نے ملایا، کہا کہ آپ یہ فلاں کے بھائی، اور پھر ان کے ساتھ رہتے گھر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آئے تو اس کے بعد دیکھا وہاں پر ان کی بیگم کو، دیکھا کہ بہت ہی پھٹے پرانے کپڑے میں ہیں، کوئی بناؤ سنگار نہیں ہے، کچھ بھی، ایک عام حالت ایسی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے ام الدرداء یہ کیا حالت تم نے بنا رکھی؟ تو کہا بھائی تمہارے بھائی جو ہیں ابو الدرداء، ان کو تو دنیا سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، وہ تو دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات میں کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، تو اب میں کس کے لیے بنوں، کس کے لیے سنوروں، آخر کیا ان کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے سامنے جب کھانا لایا رکھا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ آئے گھر اور لا کر کے کھانا رکھا اور کہا کہ چلو کھانا کھا لو۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہا کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم بھی میرے ساتھ نہیں کھاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو روزے سے ہوں، میں کیسے افطار کروں؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہا کہ اگر ان لم تاکل ما آکل، اگر تم نہیں کھاؤ گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ اس کے بعد پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نصیحت کی، کہا کہ دیکھو ان لربک علیک حقا، کہ تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، وان لنفسک علیک حقا، اور تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، وان لاہلک علیک حقا، اور تمہارے گھر والے کا بھی، اہل کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، فآت کل ذی حق حقہ، تو ہر حق والے کو اس کا حق دو، بیوی ہے تو اس کا بھی حق دینا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ بھی دینا ہے، آپ کو اپنے نفس کا حق کہ آپ کو سونا بھی ہے، یعنی کہ رات بھر عبادتیں کرتے رہیں جاگ کر کے، جیسا کہ وہ 3 آدمی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور مائیں عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیتیں اور عبادت کے سلسلے میں، تو مائیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ آپ سوتے بھی ہیں، رات میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، روزہ چھوڑ بھی دیتے ہیں، آپ نے شادی بھی کر ہمارے ساتھ بھی اپنا وقت گزارتے ہیں۔
تو ان لوگوں نے اس کو معمولی سمجھا کہ چونکہ بخشا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ان کو زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم تو بہت گنہگار ہیں، اس لیے ایک آدمی نے کہا کہ میں اب رات بھر اللہ کی عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں، دوسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، شادی کا جھمیلہ کون پالے گا، یہ ساری مصیبتیں، اس لیے میں بیچلر زندگی گزاروں گا، اور تیسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا۔ یہ جا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور آپ کے پتہ چلا، تو آپ نے ان کو بلا کر کے پوچھا کہ اوقلتم کذا وکذا، کیا تم لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، کہا کہ میں تم سے سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہوں، سب سے زیادہ اللہ کی خشیت میرے اندر، سب سے زیادہ اللہ کا تقوی میرے اندر موجود ہے، لیکن میں نے شادی بھی کی ہے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھی رہتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور اٹھ کر کے اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، افطار بھی کر لیتا ہوں، یہ میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے، اس طریقے کے ہٹ سے ہٹ کر کے اگر تم نیا طریقہ اور نیا راستہ اختیار کرو گے تو ہم میں سے نہیں، فمن رغب عن سنتی، میری سنت سے جو اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر عدل و انصاف کہا کہ انصاف ہونا چاہیے ہر چیز کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا ہے بتا دیا۔ اس لیے عدل و انصاف اپنی زندگی کے سارے شعبوں کے اندر ہے میرے دوست۔ ہم جو بات کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اے لوگو جب تم بات کہو تو عدل و انصاف کی بات کرو، عدل و انصاف، بے انصافی کی بات مت کرو۔ اس لیے ہم کو یہ حکم دیا گیا کہ ہماری ہر چیز کے اندر کیا ہے، عدل و انصاف اور سچائی، یہ دو اتنی اہم چیزیں ہیں کہ اگر یہ دو صفتیں کسی قوم کے اندر پائی جاتی ہیں تو گویا کہ وہ انسان سب سے بڑا کیا ہے، اور وہ معاشرہ سب سے نیک معاشرہ ہوگا، جہاں پر سچائی پائی جائے، جھوٹ سے دور، دغا بازیوں سے دور، اور جہاں پر عدل و انصاف ہو کہ ظلم سے دور، کسی قسم کا ظلم نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کا حد سے تجاوز نہ ہو۔ یہ دو صفتیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ دو صفتیں ہیں، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تمہارے رب کا حکم یہ مکمل ہو چکا ہے سچائی کے ذریعے اور عدل و انصاف کے ذریعے۔ تو عدل و انصاف اور سچائی یہ دو ایسی اہم صفتیں ہیں، انسان اگر سچائی کو اپنا لے، اور آج تو ہمارے پاس جھوٹ کا ایک لمبی فہرست سے جھوٹ بولنے کی اور جھوٹے راستے اور جھوٹی باتیں کرنے کی، آج پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں، ایک مستقل ایک ٹاپک، ایک لمبا چوڑا ایک موضوع ہے وہ کہ جھوٹ آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنی، اور سچ کتنا لوگ بولتے ہیں، ہر چیز کے اندر جھوٹ، ہر چیز کے اندر جھوٹ۔ میرے دوستو اگر اس کا جائزہ لیا جائے، سروے کیا جائے تو پتہ چلے گا کوئی بھی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں بچا ہے جہاں پر انسان جھوٹ نہ بولتا ہو۔ تو بہرحال جھوٹ یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ علیکم بالصدق، اے لوگو تم سچائی کو لازم پکڑو، اور آپ نے فرمایا کہ انسان سچ بولتا ہے، سچ کو تلاش کرتا رہتا ہے، حتی یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا ایاکم الکذب، اے لوگو جھوٹ سے بچو اور جھوٹ مت بولو، جھوٹ مت تلاش کرو، ورنہ انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے کے راستے مواقع تلاش کرتا ہے، حتی یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ سچے کس چیز کے اندر؟ ہر چیز کے اندر۔ جو بھی سچا انسان ہے معاشرے کے اندر اس آدمی کا کیا ہے، سچے لوگوں کے ساتھ رہ کر کے سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اے لوگو یاد رکھو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے تمہیں عدل کا اور احسان کا۔ احسان، عدل کا مطلب کہ انسان حق کے خلاف نہ کرے، ظلم نہ کرے۔ احسان کا مطلب جتنا واجب ہے اس سے زیادہ کرے۔ مثال کے طور پر ایک مزدور آپ نے رکھا، مزدور کی مزدوری آپ نے 100 ریال رکھی، اور آپ جب دینے لگے تو 105 ریال 110 ریال آپ، یہ ہے احسان۔ عدل کیا، جتنا کام کیا اتنا آپ نے 100 دے دیا تو وہ عدل ہوا۔ اور عدل کا آگے ہے احسان۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ اپنے مزدور کی بات آپ کی 100 روپے پر ہوئی تھی، 100 ریال پر ہوئی تھی، آپ نے اس کو دیتے وقت 105 110 115 دے دیا، یہ کیا ہے؟ احسان۔ اور ہر چیز کے اندر احسان، ناپ تول کے اندر بھی باقاعدہ احسان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ذرا زیادہ جھکا کر کے دو، بڑھا کر کے دو۔ تو یہ عدل و انصاف جو ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ عدل کا حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور انصاف کا۔ اس لیے فیصلوں کے اندر
وہاں بھی سب سے بڑی آج جو مصیبت ہمارے پاس ہے عدالتوں کا جو معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا وَإِذَا حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، جب تم فیصلہ کرو تو ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. اس لیے سورہ حجرات کے اندر اللہ نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک جماعت دوسری جماعت پر حد سے تجاوز کر رہی ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو جو جماعت حد سے تجاوز کر رہی ہے، ظلم کر رہی ہے، اس سے لڑو تم. حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف پلٹ کر کے آ جائے. فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ پلٹ کر کے آ جاتی ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو، انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ تعالیٰ کیا ہے انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو یہ عدل و انصاف، کہ دو جماعتیں مسلمانوں کی آپس میں لڑ پڑی تو ہم تماشائی بن کر کے نہ رہیں کہ مر رہے ہیں تو مرنے دو، جائیں بھاڑ میں، ہمارے ملک کے نہیں، ہماری نیشنلٹی کے نہیں، ہماری لینگویج کے نہیں، لڑتے ہیں تو لڑ رہے ہیں تو ہم سے کیا لینا دینا ہے. نہیں، ایک مسلمان جو ہوگا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر منکر چیز، غلط چیز آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا ہے تبدیل بتانے کی، فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے اس کو دور کرنے کی، بدلنے کی کوشش کرے. اس لیے ایک مسلمان خیر خواہ ہوتا ہے. الدین النصیحہ، دین کیا ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اور عام مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے، سب کے لیے. ہمارے دلوں کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ خیر خواہی ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر دو جماعتیں لڑ پڑیں تو دونوں کے درمیان کیا ہے صلح کراؤ، اور انصاف کے ساتھ. اگر وہ اللہ کے قانون کے مطابق لوٹ آتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ چلو ہم کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اس کو مان لیں گے، تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، عدل و انصاف کا دامن مت چھوڑنا. یہ نہ دیکھنا کہ یہ میرے پڑوس کا ہے، یہ میرے گاؤں کا ہے، یہ میری نیشنلٹی کا ہے، یا آج بہت اچھا موقع ملا ہے، میرے تے دشمنوں میں شمار ہوتا تھا، چلو آج اچھا انتقامی کارروائی کرنے کا، انتقام لینے کا اچھا موقع آ گیا ہے. تمہاری محبت، تمہاری دشمنی، تمہاری لین دین، کوئی بھی چیز یہاں پر کیا ہے اثر انداز نہیں ہونا. جذبات کے اندر آ کر کے آپ بے انصافی مت کیجیے. یہاں جذبات سے آپ کو نہیں کھیلنا، جذبات کو کنٹرول میں رکھ کر کے آپ کو عدل و انصاف کا کیا ہے ساتھ دینا ہے میرے دوستو. اس لیے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر بھیجا، یہودیوں کے جو وہاں پر بڑے بڑے باغات تھے کھجور کے، اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی ماہر تھے پھلوں کے اندازہ کرنے میں. اس لیے کہ جب مسلم ملک کے اندر رہیں گے تو ان کو مسلمانوں کا حق کیا ہے؟ جو ٹیکس اور جزیہ ہوتا ہے وہ دینا پڑے گا. تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے خیبر، تو ان یہودیوں نے سوچا کچھ رشوت وغیرہ دے کر کے کچھ نرمی کروا لیں، کچھ تھوڑا جیسے اگر 100 kg ہوتا ہے تو 50 kg لے لیں، چلو کچھ رشوت. انہوں نے پیشکش کی حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی، ہم آپ کو کچھ انڈر ٹیبل دے رہے ہیں، کچھ چیزیں آپ کو دے دیتے ہیں، آپ تھوڑا ہمارے حق میں جو ہے تھوڑا نرمی کیجئے. تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جواب دیا میرے دوستو، وہ ہمارے لیے بہت بڑے کام کی چیز ہے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جس شخصیت، جس ذات کے پاس سے آیا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ ذات میرے پاس دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ مجھے ان سے محبت. اور تم اے یا معاشر الیہود، اور اے یہودیوں کی جماعت، انتم ابغض الخلق عندی، تم مخلوق میں سب سے مبغوض، سب سے منحوس اور سب سے متنفر قسم کے لوگ ہو، جن سے میں نفرت کرتا ہوں، جس سے میں دشمنی رکھتا ہوں. لیکن میری محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میری تم سے دشمنی، میری تم سے ناپسندیدگی، تم سے نفرت، یہ مجھے اس بات پر نہیں مجبور کر سکتی ہے ان احیف علیکم، یہ کہ میں تمہارے پر ظلم کروں. یہ تم رشوت کی مجھے پیشکش کر رہے ہو، یہ چیز مجھے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ اب نہیں ہے کہ میں تمہارے پر ظلم کر بیٹھ، یا تم سے نفرت ہے مجھے اس لیے میں تمہارے پر ظلم کروں. نہیں، یہ دونوں چیزیں، نہ تو کسی کی محبت اس عدل و انصاف کے اندر کام آ سکتی ہے، روڑے آڑے آ سکتی ہے، اور نہ پھر کسی سے نفرت اور کسی کی دشمنی انصاف کے معاملے میں، انصاف کے میدان میں روڑے آ سکتی. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہودیوں نے جب سنا تو انہوں نے کہا یہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر آسمان و زمین قائم ہے، یہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر آسمان و زمین قائم ہے. اور اس کے بعد انہوں نے
خوشی سے کہا کہ ٹھیک ہے جو تمہارا حق ہوتا لے لو تم، ہم اس سے ہٹنے والے نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر نہیں چلو اس سے اسلام کا بڑا بڑا ہو جائے گا، ظلم کرو ان کے اوپر، نہیں، رسول اللہ کی محبت اور یہودیوں سے دشمنی یہ ان کے عدل و انصاف کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی طرح سے آج میرے دوستوں ہمیں بھی اس سلسلے میں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور فیصلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ جانتے فتح مکہ کے موقع پر ایک مخزومیہ عورت نے چوری کر لیا اور پکڑی گئی، اور قاعدے قانون کی طرف اس کا ہاتھ کاٹا جانا تھا، بڑے خاندان کی تھی، لوگوں نے سوچا کہ اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا تو خاندان کی ناک کٹ جائے گی، بڑی رسوائی اور بڑی ذلت کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ ان لوگوں نے کیا کیا، کسی کو پکڑو، اب ڈھونڈو، جیسے آج کل لوگ ڈھونڈتے ہیں بھئی کس کو پکڑا جائے کہ ہماری سفارش، ہمارا کام چل جائے۔ انہوں نے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے تھے، بہت چاہتے تھے آپ ان کو، اور انہوں نے جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ اللہ کے رسول، بڑے خاندان کی لڑکی ہے، عورت ہے، اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا تو خاندان کی ناک کٹ جائے گی، بڑی رسوائی ہوگی، آپ معاف کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنتے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے، اور کہا اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا اسامہ کیا تم اللہ کے حد میں سے آ کر کے تم مجھ سے سفارش کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے ان کے اندر یہ صفت تھی، اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ، کہ جب ان کے اندر شریف بڑے طبقے کے لوگ جب چوری کرتے تھے تو اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، اور جب کمزور طبقے کے لوگ چوری کرتے تھے، اقاموا علیہ الحد، تو اس کے اوپر حد کا نافذ کرتے تھے اور اس کا ہاتھ کاٹتے تھے۔ یہ پرانی قوموں کے اندر جو جس کے سے وہ برباد ہوئے، وہی تمہارے اندر بھی آ گئی ہے کہ بڑے خاندان کی عورت ہے، بڑے خاندان کی لڑکی ہے، اس لیے اگر اس کا ہاتھ کٹے گا تو ایسا ہو جائے گا۔ اور آج میرے دوستوں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمارے پاس ہوتا ہے۔ آج ہمارا کہتے ہیں کہ خون خون کا ساتھ دے گا، خون خون کا ساتھ دے گا، خاندان کا ہم ساتھ دیں گے، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ آج عام چیز پر عام جملے، اچھے اچھے عقیدے والے جو اپنے آپ کو توحید پرست بھی کہتے ہیں میرے دوست، ایسے لوگوں کی ابھی چیزیں موجود ہیں۔ توحید پرستی صرف نماز آمین رفع دین کے معاملے میں نہیں، یہ توحید پرستی ہر چیز کے اندر آنا ہے، زندگی کے سارے شعبوں کے اندر ہے۔ خالی دو مسئلے کے لیے لڑتے جھگڑتے رہو زندگی بھر، اور بڑے بڑے اونٹ اور بڑے بڑے ہاتھی غائب کر لو، اور کہتے ہیں ہم بڑے توحید پرست ہیں، ہم بڑے منہج سلف کے ماننے والے ہیں۔ منہج سلف کے ماننے والے ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ منہج سلف کے ماننے والے آج ہمارے پاس جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا توحید پرست، حقیقت میں ان کے منہج، ان کو پتہ ہی نہیں منہج کیا ہوتا ہے، ان کے عقائد آج یعنی برباد ہو چکے ہیں۔ کتنی چیزیں، کتنے رسم و رواج کے اندر ملوث ہیں، وہ منہج سلف کے اندر آتا ہے۔ آج شادی بیاہ کا معاملہ لیجئے، نکاح طلاق کا معاملہ لے لیجئے، یہ لے لیجئے، جتنے بھی لین دین کا معاملہ لے لیجئے، آپ جا کر کے دیکھیے کتنے رسم و رواج ہمارے پاس، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پکے سلفی، اپنے آپ کو کہے گا پکا سلفی ہوں میں، لیکن یہ ساری چیزیں منہج سلف کے اندر شامل نہیں۔ وعدہ خلافی، جھوٹ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ منہج سلف کے اندر داخل کے جھوٹ بولو، وعدہ خلافی کرو ہمیشہ جو ہے۔ تو بہت ساری چیزیں میرے دوستوں، کہنے کا مطلب ہے کہ یہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جب سفارش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے۔ عدالتیں جو قائم ہوتی ہیں، کس کے لیے عدالتیں قائم ہوتی ہیں؟ تاکہ انصاف ملے، عدل و انصاف کا بول بالا ہو۔ یہ جو میزان ترازو جو عدالتوں کا مونوگرام ہوتا ہے، لوگو جو ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر انصاف ملے گا، ترازو کے اندر رکھ کر کے تولا جائے گا، کون ظالم ہے کون مظلوم ہے۔ خاندان نہیں دیکھا جائے گا، اپنے آپ کو نہیں دیکھا جائے گا، رشتہ داروں کو نہیں دیکھا جائے گا، دوستوں کو نہیں دیکھا جائے گا، اپنے تعلقات کے لوگوں کو نہیں دیکھا جائے گا۔ آج اسلام کا جو قانون اگر ہے، جو کچھ اس کے مناظر اور مظاہر ہمیں سعودیہ کے اندر نظر آتے ہیں میرے دوستو، یہ امن و امان لاتا ہے۔ جس ملک کے اندر عدل و انصاف ہوتا ہے، وہاں پر عدل و امن و امان ہوتا ہے، وہاں پر لوگوں کے دلوں کے اندر ہمدردی ہوتی ہے، لوگ یہ اطمینان کے ساتھ سوتے ہیں کہ ہمارا کوئی چوری ڈاکہ کا خوف نہیں، کوئی ہمیں قتل نہیں کر دے گا ناحق جو ہے۔ اس لیے کہ جب ناحق انسان قتل، ہمارے ملکوں کے اندر کیا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ عدالتیں ہوں، عدالت جو قائم کی گئی ہیں عدل و انصاف دلانے کے لیے، لیکن ہمارے پاس جو قوانین ہیں وہ قوانین کون سے ہیں؟ وہ قوانین وہی ہیں جو یہود و نصارہ نے بنائے ہیں، انگریزوں کے بنائے قوانین ہمارے ملکوں کے اندر، بلکہ سارے تقریباً اسلامی ملک جو آج
55-56 اسلامی ممالک ہیں سعودیہ کو چھوڑ کر کے، تقریباً ساری جگہوں پر وہی قوانین آپ کو ملیں گے، اور ایک معصوم انسان کو پھنسانے کے ہزاروں طریقے ہیں اس کے اندر، اور ایک مجرم کو بچانے کے ہزاروں طریقے ہیں۔ آج کتنے بڑے بڑے مجرم ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے ملکوں کے اندر، لیکن کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے لوگ ہیں، ان کی حکومتیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، ساری چیز کے اندر۔ تو یہ عدل و عدالت جو بنتی اس لیے کہ عدالت کے اندر انسان کو چاہے کہ عدل و انصاف، ایک کمزور انسان فخر محسوس کرے کہ میں ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر ظلم نہیں ہوتا ہے، اور اگر ظلم کرتا ہے تو پھر ظلم، یہ انصاف اپنی ذات کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، یہ انصاف فیصلوں کے اندر بھی ہونا چاہیے، یہ انصاف معاملات کے اندر بھی ہونا چاہیے، لین دین کے اندر، ناپ تول کے اندر بھی عدل ہونا چاہیے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ یہ ہلاکت و بربادی ہے ناپ تول کے اندر کمی کرنے والوں کے لیے، تو ناپ تول کے اندر بھی کہ یہ عدل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میرے تو ایک اور چیز میں بیچ میں عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں ہماری قسمت میں لکھی ہوئی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے اور اللہ تعالیٰ خبیر ہے، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ خبیر ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ یہ تین لفظ یاد رکھ لیجیے، علیم، خبیر اور حکیم۔ وہ دعا آپ کو یاد ہوگی جس کے اندر ہے انسان کو جب رنج و غم پہنچ جائے، بہت زیادہ پریشان ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک دعا سکھائی، اللہم انا عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک، کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بندہ ہوں، تیرے بندی کا بندہ ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، اور میرے اندر تیرا ہر فیصلہ نافذ ہونے والا، چلنے والا ہے، عدل فی قضاؤک، اور میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ کیا؟ عدل و انصاف پر مبنی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز ہے وہ عدل و انصاف، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں، اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند بھی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں جس حال میں رکھ رہا ہے وہ حقیقت میں کیا ہے؟ عدل و انصاف پر مبنی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں تو غریب ہوں، میں تو ایسا ہوں، میں تو بیمار آدمی ہوں اور ہر بیماری میرے، ہر مصیبت میرے ہی پاس آتی ہے، غریبی میں آٹا گیلا، اور یہ سارے بہت سارے جو الفاظ ملتے ہیں ہمارے پاس جو کہے جاتے ہیں، عدل فی قضاؤک، اگر انسان کی میرے بارے میں اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کر رہا ہے، جو بھی تقدیر میں لکھا ہے، چونکہ وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ حکیم ہے، اپنی حکمت کی بنیاد پر ہمارے لیے جو کچھ اس نے فیصلہ کیا، جس چیز کا بھی انتخاب کیا ہے، الحمدللہ علی کل حال اسی کے اندر خیر ہوگا، چاہے ہماری عقل وہاں تک ہو سکتا نہ پہنچ پائے۔ ہم دیکھتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے حق میں کیا ہو؟ بری ہو، اور کسی چیز سے تم نفرت کرتے ہو، کسی چیز کو تم برا سمجھتے ہو، لیکن ہو سکتا ہے وہی چیز تمہارے حق میں کیا ہو؟ بہتر ہوگی، انسان کو پتہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عدالت اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ہمیں کیا ہے؟ راضی برضا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی تقسیم کرتا ہے، جو بھی جس حال میں رکھا اللہ تعالیٰ نے، وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اس لیے میرے تو فیصلے کے اندر خواہش نفس کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، اسی طریقے سے عصبیت اور دشمنی آڑے نہیں آنی چاہیے۔ یہ تین چیزیں ہیں، یہ خاص طور سے کیا ہے؟ انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ خواہشات نفسانی کا خیال نہیں ہونا چاہیے، کہ اپنے نفس کے مطابق فیصلہ، جیسے آج ہمارے پاس فیصلے کتنے بدل جاتے ہیں، آج اس پارٹی کے مطابق فیصلہ ہوتا، کل پیسہ ادھر مل گیا تو اس پارٹی کے مطابق، ایک ہی عدالت، لیکن وہیں پر کیا ہے؟ ہفتہ 10 دن کے بعد عدالتوں کے اندر کیا ہے؟ فیصلے تبدیل ہو جایا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عدل و انصاف پر مبنی نہیں ہوتے ہیں۔ آج ہمارے پاس جھوٹا ایک مقدمہ کرنا ہے، آپ کو لے جا کر کے ایک پیپر دے دیے، 100 روپیہ 200 روپیہ دے دیے، خلاص، اب اس کی زندگی اجیرن ہو گئے بیچارے۔ اب وہ لٹیرے آ جائیں گے، آپ کو ادھر سے بھی لوٹیں گے، ادھر سے بھی لوٹیں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہے کہ اپنے بہت سارے معاملات کو اپنے جمعیتوں اور اپنی کمیٹیوں کے درمیان حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آج مسلمانوں کا ایک مسلمانوں کی بہت بڑی رقم عدالتوں کے اندر آج جا رہی ہے، اور کتنے اس کے اندر مقدمے اور کیسز ہوں گے جو بالکل جھوٹ، بالکل یعنی 100% جھوٹ، جو ہے سفید جھوٹ جس کو ہم کہتے ہیں، بالکل ایسے مقدمے ہم نے دیکھے، ہم جانتے ہیں، ایسے گواہ، اتنے پریکٹس ہے رونے دھونے کے اندر اور زخم لگانے کے اندر اور یہ کرنے کے اندر، یہ کھا لو تو اس سے بخار آ جائے گا، یہ باندھ لو تو اس سے زخم، بہت سارے طریقے شیطان نے کیا ہے؟ سمجھا رکھے لوگوں کو، اور ادھر سے بھی اتنے گواہ بن کر کے جہاں ہم نے دیکھا ہے، اللہ اکبر، اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا جھوٹ،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ انسان اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں نے اس چیز کو دیکھا ہے، حالانکہ وہ دیکھا نہیں. ان افر الفر علی اللہ، جھوٹ میں سے سب سے بڑا جھوٹ اللہ تعالیٰ پر باندھنا یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھ کو وہ چیز دکھائیں جو اس نے دیکھی نہیں. آپ کہیں کہ میں نے یہ چیز دیکھا ہے، حالانکہ آپ نے کیا ہے اس کو دیکھا نہیں. یہ بہت بڑا ظلم اور بہت بڑا افر الفر، رسول اللہ فرمایا کہ جھوٹ میں سب سے زیادہ جھوٹ باندھنا اللہ پر یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھ کو وہ چیز دکھائے ما لم تریا، جو آنکھ نے دیکھا نہیں. یعنی آپ گواہ بن جائیں، اس لیے کہ جو آیت کریمہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک ان السمع والبصر، بے شک آنکھ، کان اور دل، ان ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کسی چیز کو معلوم کرنے کے تین ہی راستے ہیں، یا تو آدمی نے آنکھ سے دیکھا ہو، یا کان سے سنا ہو، یا دل کے ذریعے اس کو پتہ چلا ہو، اپنے عقل اور دماغ کے ذریعے. یہ تین چیزیں ہیں. اس لیے عقل، دل، دماغ جو ہے اس کا بھی آپ کو صحیح استعمال کرنا ہے. آنکھ سے جو دیکھا ہے وہی آپ کو کہنا، اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ کو یہ بات غلط ہے. اس لیے رسول اللہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہاں جو افواہیں پھیلتی ہیں اور اس کے بعد ہنگامے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے مومنو جب تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کر آئے، چونکہ عمومی طور پر فاسق انسان جو برا انسان ہوتا ہے اس کی خبر اچھی نہیں ہوتی، صحیح نہیں ہوتی، اس لیے حکم دیا گیا. ورنہ ایسا نہیں کہ وہی لے کر آئے تبھی تحقیق کریں اور دوسرا کوئی لے کر آئے تو تحقیق نہیں. یہ چونکہ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے اس لیے اس کا خصوصی طور سے اللہ نے ذکر کیا، ورنہ ہر خبر کی تحقیق کر لینی چاہیے. ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لو. ورنہ اگر تحقیق نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے جب بعد میں حقیقت کا پتہ چلے فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو تم پھر کفی افسوس ملنے لگو. اور لیکن اس وقت کیا ہے، افسوس کرنے کا کوئی فائدہ. جب چڑیا چگ گئی کھیت تو پچھتاوے کیا ہو، جب معاملہ ہاتھ سے نکل گیا تو اب کیا ہے. اسی لیے ریئیکشن کرنے سے پہلے، رد عمل اپنا ظاہر کرنے سے پہلے آپ کو کم سے کم کیا ہے اس کی تحقیق کر لینا چاہیے. اور یہ تحقیق صحیح طریقے سے پہنچ، آپ کے پاس وہ خبر پہنچی کس طریقے سے پہنچی اس کی بھی تحقیق. اس لیے بہت سارے فسادات کیا ہوتے ہیں، فسادات اس لیے ہو جاتے ہیں کہ لوگ تحقیق نہیں کرتے ہیں، افواہوں پر عمل کرنا چھوڑ دیجئے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں کیا ہے علم نہیں. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً ہمارے کان، ناک اور دل، یہ ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پاس سوال کیے جاؤ گے تم. اس لیے آنکھ نے جو کچھ دیکھا ہے وہی غلط، جو دیکھا اتنا ہی بیان کرنا ہے، اس کے اندر گھٹا بڑھا کر کے بھی نہیں. آنکھ، کان نے جو سنا ہے اور دل نے جو سمجھا ہے، یہ تینوں طریقے جو کسی خبر کے معلوم کرنے کے ہیں، اس کے اندر ہم کو کیا ہے ضرورت ہے کہ اس بات کو ہم یاد رکھیں. ایک اور چیز میں کہہ کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ عدالت، میں نے کہا کہ عدل و انصاف کی کچھ تقاضے، ان تقاضوں کو بھی پورا کرنا ضرورت، تب جا کر کے عدل و انصاف قائم ہوتا ہے. اور کوئی بھی خبر آپ کو پہنچتی تو اس کی، جیسے اس آیت کریمہ کے اندر ہے کہ جب کوئی خبر آئے تمہارے پاس تو اس کی تحقیق کر لو. حکم لگانے سے پہلے، اپنا فیصلہ دینے سے پہلے کیا کرو، تحقیق کر لو. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ایک ہی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا ہے جو میں نے پڑھا، لا تخف ما لیس لک بہ علم، اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں. ان السمع والبصر والفؤاد، تو جس چیز کے تم پیچھے پڑ رہے ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو معلومات کے طریقے ہیں ان تینوں طریقوں سے آپ کو پتہ چلا ہے کیا. یہ معلومات حاصل کرنے کے، آنکھ سے آپ نے دیکھا ہے کیا، کان سے آپ نے سنا ہے کیا صحیح طور، اور پھر آپ نے اپنے عقل کو بھی استعمال کیا ہے، خبر ہو سکتا ہے ایسا. یہ ساری چیزیں جو معلومات حاصل کرنے کے ہیں ضروری ہے. اس لیے ایک حدیث کے اندر کہا بئسر مطیۃ الرجل زعم، آدمی کی کتنی بری سواری ہے لوگوں کا کہنا، زعم، لوگ کہتے ہیں، ہم نے سنا ہے، کہتے ہیں نا، بیان کرتے ہیں. جیسا ہمارے پاس بہت سارے حدیثیں بیان کرتے ہیں لوگ، ہم نے، ہمارے بزرگوں نے بیان کیا، ہم نے فلاں مجلس میں سنا، ہمارے فلاں کتاب کے اندر لکھا ہے. یہ کیا ہے، اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، حدیث میں آیا ہے. یہ ساری چیزیں میرے دوستو یہ بہت ہی مصیبت ہے.
اس لیے جب تک تحقیق نہ ہو، صحیح طور پر ہو، کسی چیز کو ہمیں کہنا نہیں چاہیے اور نہ بیان کرنا چاہیے. یہ ہمارے پاس بہت بڑی مصیبت ہے. حدیث کے اندر آیا ہے اور حدیث کیسی ہے کیا ہے کچھ پتہ نہیں انسان کو جو ہے. اس لیے حدیثوں کو نہ تو شیئر، جیسے فیس بک واٹس ایپ پر آج کل دور چل رہا ہے، بہت ساری چیزیں لوگ بھیجتے رہے، علم گلم چیزیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا ہے. ایسی چیزوں کو نہ تو آپ شیئر کیجئے نہ ایسی چیزیں پوسٹ کیجئے جب تک آپ کو یقینی صحیح طور پر پتہ نہ ہو. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس چیز کا خیال رکھے. اور دوسری چیز کی تنقید کرنے کے اندر اور معاملے کو صحیح کرنے کے اندر، غلطی کو سمجھنے کے اندر عدل و انصاف سے آپ کام لیں. اور بڑی مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، ابو مرثد غنوی اور پھر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو بھیجا. آپ نے کہا کہ جاؤ فلاں جگہ پر ایک عورت، مشرکین کی ایک عورت ہے، وہ ایک خط لے کر کے جا رہی ہے حاتب ابن ابی بلتع کے پاس سے، وہ خط جا کر کے لے کر آؤ. یہ تینوں آدمی وہاں پر گئے اور اس سے کہا کتاب الکتاب، خط لے. اس نے کہا کہ میرے پاس کتاب نہیں، میرے پاس خط نہیں. کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول سکتے، یا تو تم خط نکالو اور اگر نہیں نکالتی ہو خط تو ہمیں تمہیں ننگا کر دیں، برہنہ کر دیں گے اور تمہارا چیک کریں گے پورا جو ہے کہاں تم نے خط چھپایا. اس لیے کہ رسول اللہ جھوٹ نہیں بول سکتے. جب اس نے دیکھا کہ واقعی یہ لوگ بالکل سنجیدگی کے ساتھ اب چھوڑیں گے نہیں مجھے، تو اس نے اندر سے خط نکال کر کے ان کو دیا. وہ خط لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو وہیں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا. کہا کہ اس شخص نے حاتب بن بلتع کے بارے میں کہا کہ انہوں نے خیانت کی، اللہ کے رسول کی اور مومنوں کی خیانت. مجھے آپ اجازت دیجیے کہ دعنی ان اضرب عنقہ، ان کی گردن میں اڑا دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب سے پوچھا کہ ما حملک علی ما صنعت، کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، آخر تم نے خط کیوں بھیجا؟ اتنا راز کی بات جو تھی وہ راز کی بات تم نے کیوں فاش کر دی، کیوں مکہ والوں کو تم نے بھیج دیا اس عورت کے ہاتھ؟ تو حضرت حاتب بن بلتع رضی اللہ عنہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے رسول پر ایمان، میرے ایمان کے اندر کوئی بھی چیز نہیں، بس ایک چیز تھی کہ مجھے کیا ہے وہاں کچھ حمایت مل جائے کفار کی، مکے والوں، میری بیوی بچے وہاں ہیں، میرے جان و مال، سب مال و دولت وہیں ہے. تو میں نے سوچا کہ مجھے اگر میں خط راز کی بات بتا دیتا ہوں تو مجھے حمایت مل جائے گی، میرے جان و مال کی حفاظت ہو جائے گی. اس لیے کہ جتنے بھی لوگ مدینے کے اندر مہاجرین آئے ہوئے ہیں سب کے رشتہ دار وہاں موجود ہیں، تو ان کو تو حمایت ملی ہوئی ہے، لیکن میرا کوئی نہیں تھا. اس لیے میں نے سوچا اس خط کو بھیج کر کے حمایت حاصل کر لوں، ورنہ میں بے وفائی نہیں میرے اندر، میں بے ایمان منافق نہیں ہوں، میرے ایمان اور اللہ اور اس کے رسول پر میرا پورا ایمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ صدق، سچ کہا ہے. حضرت حاتب نے کیا ہے سچ کہا، لیکن اب یہ کافی دلیل نہیں تھی، بھئی تم نے اتنی بڑی راز کی بات کیوں بھیج دیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے پوچھا مطمئن ہو گئے آپ. اس کے بعد پھر نبی کریم پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں بولے، کہا کہ اللہ کے رسول اس شخص نے خیانت کی، اس کی گردن اڑا دینی چاہیے جو ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہیں بیٹھے ہوئے تھے سارے لوگ، کہا کہ یہ آدمی الیس شہید بدرن، کیا یہ حاتب بن بلتع غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں ہوئے ہیں؟ شریک ہوئے ہیں. لعل اللہ اطلع، شاید کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اہل بدر کے بارے میں سب کو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اس لیے کہ سب چیز کی اس کو خبر ہے، قیامت تک ہونے بعد سب چیزیں جو ازل سے ابد تک ساری چیز. لعل اللہ اطلع علی اہل بدر، شاید کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا اہل بدر کے بارے میں، اس لیے اس نے کہہ دیا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم او وجبت لکم الجنہ، کہ میں نے تم کو معاف کر دیا ہے، جو چاہو تم کرو، اعملوا ما شئتم، جو چاہو تم کرو، میں نے تم کو معاف کر دیا، تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے عمر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر. بغض لا تقولوا الا خیرا، ان کے بارے میں کوئی بری بات مت کہو، سچ بات کہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سننا تھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں اس معاملے کے اندر. تو اس معاملے کے اندر میرے دوست تین چیزیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. کہ پہلی چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کیسے ملی تھی؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وحی کے ذریعے آپ کو خبر ملی اور آپ نے تین صحابی کو بلا کر کے بھیجا کہ فلاں عورت کے ساتھ کیا ہے خط ہے، جا کر کے لے کر آؤ. تو گویا کہ یہ خبر کس طرح، یہ بالکل محقق جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں. تو تحقیق یہ خبر تھی، بالکل سچ خبر تھی، اس لیے پہلی تحقیق. دوسری چیز کہ اسباب کیا تھے، اگر کسی سے غلطی ہو جاتی تو آدمی کو پوچھنا یہ بھی کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری، معقول مجبوری رہی ہوتا ہے ایسا کبھی کبھی، کیوں تم نے یہ کام کیا.
اس لیے رسول اللہ سے پوچھا ما حملک علی ما صنعت، تم نے جو کام کیا ہے راز فاش کرنے والی بات کس چیز نے؟ انہوں نے وجہ بتایا، لیکن شرعی طور پر تو وجہ معقول نہیں ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نیکیوں کو گنایا، کہا کہ دیکھو یہ بدری صحابی، اور بدری صحابیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے تم کو معاف کر دیا ہے، تمہارے لیے جنت واجب ہے، جو چاہو تم کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اس لیے ان کی ایک غلطی جو ہے ان کے اتنے بڑے مناقب اور اتنی بڑی فضیلت جو ہے اس کو تو ختم نہیں کر سکتی۔ تو رسول معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے دونوں پہلو کو دیکھنا، اس کی نیکیاں کتنی ہیں، اس کی برائیاں کتنی، اس کی غلطی کتنی ہے، اور اس کی زندگی پیچھے کا اس کے جو ہے زندگی گزری وہ کیسی ہے، یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اس کی نیکیوں کو ایک پلڑے میں رکھیے اور اس کی غلطی کو ایک پلڑے میں رکھیے۔ اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو اس کو معاف کر دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ زندگی بھر کی نیکیاں اس کی برباد نہیں ہو سکتی۔ اتنی بڑی بڑی نیکیاں کر چکا اور ایک غلطی کے سے آپ اس کو ختم کر دیں اور اس کے بعد اس کے آپ کچھ بھی کہنے لگیں، یہ سارے فیصلے کرنے لگے، نہیں۔ اس لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ لوگوں کے درمیان جو مشہور ہے کہ جاہل کو معاف کر دیا جائے گا ان ساری چیزوں کے اندر جو عالم کو نہیں معاف کیا جا سکتا۔ اگر جاہل سے غلط تو بڑی سے بڑی غلطی معاف کر دو، اس لیے کہ وہ جاہل ہے، لیکن عالم کی چھوٹی بھی غلطی وہ قابل گرفت ہے، وہ اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو لوگوں کے درمیان کیسے مولوی ہو کر کیسے اس نے کام کر دیا، عالم ہو کر کے کیسے اس نے کام کیا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، دیکھو دونوں چیز نیکیوں کو جمع کرو، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب کی نیکیوں کو ایک طرف کیا اور ان کی غلطی ایک طرف۔ عالم کی زندگی کے اندر نیکیاں زیادہ ہوں گی، اس کو ایک طرف رکھو، اور اس کی غلطی جو ہوئی ہے اس کی ایک طرف رکھو۔ تو غلطی کم ہے اور نیکیوں کا پڑھا کیا ہے، بھاری ہے۔ فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، نیکیوں کا پڑھا بھاری ہو گیا تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کرے گا قیامت کے دن۔ تو اس لیے تم بھی اس کو کیا ہے، معاف کر دو۔ ایک جاہل جس کی زندگی کے اندر برائی ہی برائی ہے، گناہ ہی گناہ ہے، اور نیکیوں کا پڑھا کیا ہے اس کا بالکل ہلکا ہے ہی نہیں، تو اسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو مشہور کر رکھا ہے کہ نہیں جاہل کو سب معاف کر جائے گا جو عالم کو نہیں، یہ حقیقت میں اپنی یہ پر غلط ہے۔ یہ اپنی یہ الگ چیز ہے کہ عالم کو ہوشیار رہنا چاہیے، عالم کو اپنے سفید لباس کی حفاظت کرنی چاہیے کہ ایک چھینٹا بھی پڑتا ہے تو دھبا نظر آنے لگتا ہے، اسی طرح اس طرح عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کی، اپنے عمل کی، ہر چیز کے آدمی وہ اس کا خیال رکھے۔ لیکن اگر انسان ہونے کے ناطے اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اس کی پوری نیکیوں پر پانی آپ کو نہیں پھیرنا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس چیز کا خیال رکھے۔ اور لوگوں کے حقوق کے سلسلے میں وہ ایک مشہور حدیث جو مفلس والی مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا کہ مفلس کون ہے تو لوگوں نے کہا من لا درہم ولا دینار لہ، جس کے پاس دینار و درہم نہیں ہے وہی آدمی مفلس۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایک وہ آدمی ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا، پہاڑ جیسی نیکیاں ہوں گی، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، ساری بات، لیکن ضرب ھذا وشتم ھذا واخذ مال ھذا، اس کو مارا ہوگا، اس کو گالی دیا ہوگا، اس کا مال لے لیا ہوگا، اس کا وہ ہڑپ کر لیا ہوگا، اور سارے نیکی ڈیمانڈ کرنے والے پہنچ جائیں گے، حقدار اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں، پہاڑ جیسی نیکیوں کو تقسیم کرنا شروع کر دے گا، نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حق والے بھی ڈیمانڈ کرنے والے باقی رہ جائیں گے۔ پھر ان ڈیمانڈ کرنے والوں کو گناہ کو لے کر کے اس آدمی کے اوپر کیا ہے ڈال دیا جائے گا، اور پھر اس کو جہنم کے اندر کیا ہے ڈال دیا جائے گا۔ یہ مفلس انسان آپ نے فرمایا جو بندوں کے حقوق، حقوق اللہ اور حقوق العباد، حقوق العباد چونکہ اہم چیز ہے، اس کے اندر بھی عدل و انصاف ہمارے ساتھ ہونا چاہیے، ہمیں ہونا چاہیے، اپنے بال بچوں کے ساتھ بھی ہمیں عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے، اور اپنی ہر چیز کے اندر انصاف کو قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ میں عدل و انصاف کا قائم کرنے والا اور اس کا ساتھ دینے والا بنائے، ہر قسم کے ظلم و زیادتی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ واقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سائر المسلمین فاستغفروہ انہ غفور رحیم وصلی اللہ علی النبی۔ ایک اعلان ہے میرے دوستو، یہ راکا جالیات کی طرف سے محرم سے شروع ہوگا تاہیل الدعات، یعنی دعات کو تیار کرنا، داعی اور مبلغ بنانے کا ایک کورس جس کے اندر قرآن، حدیث، تفسیر ساری چیزیں ہوں گی۔ تو محرم کے سے پہلے تاریخ سے وہ لوگ شروع کریں گے۔